شمع شعر و سخن کے پروانوں کی خدمت میں شفیق عابدی کا آداب۔ بنگلور دوردرشن بزم اردو میں آپ سب ناظرین کا استقبال ہے۔ آج بزم اردو دوردرشن کے پروگرام میں ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد عمل میں آیا ہے، جس میں معتبر و معروف شعراء اکرام جو ہندوستان بھر سے تشریف لائے ہیں موجود ہیں۔ ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ لب موتر ہیں جس کے جادو سے، لب موتر ہیں جس کے جادو سے، فکر رقصاں ہے جس کے خوشبو سے، لب موتر ہیں جس کی خوشبو سے، فکر رقصاں ہے جس کی جادو سے، جس کے جادو سے، جس کے جادو سے، لب موتر ہیں جس کی خوشبو سے، فکر رقصاں ہے جس کے جادو سے، میرا سارا زمانہ عاشق ہے، میرا سارا زمانہ عاشق ہے، عشق جب سے ہوا ہے اردو سے، میرا سارا زمانہ عاشق ہے، عشق جب سے ہوا ہے اردو سے۔ تو آئیے ناظرین ہم مشاعرے کی طرف چلتے ہیں۔ یقیناً اردو زبان محبتوں کی زبان ہے، اردو زبان چاہتوں کی زبان ہے، اردو زبان اتحاد کی زبان ہے، اردو زبان یکجہتی کی زبان ہے۔ اس زبان کے قلمکاروں نے اپنے خون جگر کو سیاہی بنا کر دنیا والوں کو محبت کا پیغام دیا ہے۔ تاریخ کے پنے گواہ ہیں، اگر کوئی مطالعہ کرتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اردو زبان کے قلمکاروں نے، چاہے وہ شاعر ہو، صحافی ہو، افسانہ نگار ہو، ڈرامہ نگار ہو، انہوں نے صرف اور صرف محبتوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرو غالب کی پیروی کر لیں، میرو 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 غالب کی پیروی کر لیں، آؤ کچھ دیر شاعری کر لیں، میرو غالب کی پیروی کر لیں، آؤ کچھ دیر شاعری کر لیں، ڈوب کر عشق کے سمندر میں کچھ ادا رسم بندگی کر لیں، کچھ ادا رسم بندگی کر لیں۔ تو آئیے حضرات ہم مشاعرے کی طرف چلتے ہیں۔ میں تمام شعراء اکرام کا استقبال کرتے ہوئے سب سے پہلے اس شاعرہ کے حضور پہنچ رہا ہوں جو درس و تدریس کے پیشے سے منسلک رہ کر اپنے علم کی روشنی ساری دنیا میں بکھیرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور شعر و سخن کی دنیا میں بھی اپنی ایک بہترین پہچان رکھتی ہے، جسے ہم سب نسیم بانو کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا تعلق ہبلی سے ہے اور بہت ہی خوبصورت فکر کی شاعرہ ہے۔ میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائے۔ جی آداب عرض ہے۔ چہرہ اس کا چاہت کا آئینہ ہے، بات اس کی الفت کا نمونہ ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، آنکھوں کی دلکش حیا، پلکوں کا وہ جھکاؤ، جذبوں کے تلاتم کا حسین سفینہ ہے، واہ 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 واہ، جذبوں کے تلاتم اس کے باتوں کی کھنک، اس کے باتوں کی کھنک دل کے سکون کا سبب، اس کے لہجے کی مٹھاس مسکراہٹ کی وجہ، واہ واہ واہ، سن کر لہجہ میں سمجھتی ہوں اس کا احساس، سن کر لہجہ میں سمجھتی ہوں اس کا احساس، عرصہ ہوا میں نے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا، واہ 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 واہ، اس کے مزاج کا کوئی قصور نہیں، اس کے مزاج کا کوئی قصور نہیں، میرے سلوک نے بدل دیا لہجہ اس کا، واہ واہ، اس نے عقیدت میں میں نے محبت میں، اس نے عقیدت میں میں نے محبت میں لہجہ بدلا، ہمارے سلوک سے مہک زمانے نے رویہ بدلا، اس نے عقیدت میں میں نے محبت میں لہجہ بدلا، ہمارے سلوک سے مہک زمانے کا رویہ بدلا۔ ایک اور سماعت فرمائے۔ سماعتوں سے ٹکرا کر آواز دل کو چھو گئی، سماعتوں سے ٹکرا کر آواز دل کو چھو گئی، دل سے رگے جا میں اتر گئی، مدتوں بعد انہیں دیکھا تو دعا مانگنے لگا، مدتوں بعد انہیں دیکھا تو دعا مانگنے لگا، یہ دل ناداں سمجھتا ہی نہیں، دل کی گزارش ہے، دل کی گزارش ہے کہ تنہائی ملے، خواہش خیال خواب آنکھوں میں سجے، مت کر اتنی محبت کسی سے کہ بچھڑ جائے، فاصلہ رکھ اتنا کہ دل محبت سے بھر جائیں، مت کر اتنی محبت کہ کسی سے بچھڑ جائے، فاصلہ رکھ اتنا کہ دل محبت سے بھر جائیں،
दिल को महक यूं तसल्ली दे रहे हैं हम, दिल को महक यूं तसल्ली दे रहे हैं हम, जैसे गिरते हुए को सहारा दे रहे हैं, जैसे गिरते हुए को सहारा दे रहे हैं। बहुत अच्छे, एक आखिरी गज़ल समाअत फरमाए। इरशाद। साज छेड़ा ही था, जनाब उठकर चले गए, साज छेड़ा ही था, जनाब उठकर चले गए। गैरत हमारी थी कि साज छोड़ उन्हें अलविदा कहने गए, गैरत हमारी थी कि साज छोड़ उन्हें अलविदा कहने गए। अरे क्या कुर्बानी का कांटों की सेज है हमारी, कैसे दे दें तुम्हें फूलों की खुमारी, कांटों की सेज है हमारी, कैसे दे दें तुम्हें फूलों की खुमारी। लौट जाइए अपनी दुनिया में मेहरबान, लौट जाइए अपनी दुनिया में मेहरबान, रस्म रिवाजों की दुनिया है कदरदान। कभी कभी दर्द टपकता है शुरू में इतना के आंखों के पैमानों में लाल रंग उतर जाता है। कभी कभी दर्द टपकता है शुरू में इतना कि आंखों के पैमानों में लाल रंग उतर जाता है। यहाँ आने से पहले वो जमाना याद आता है। मेरा दर्द अफसाना नहीं परिजादियों का, मेरा दर्द अफसाना नहीं परिजादियों का। हमें उनसे बेपनाह अकीदत है महक, हमें उनसे बेपनाह अकीदत है महक, चाहा इतना कि बस वफाए गजल में उनका नाम रहे। हमें उनसे बेइंतहा अकीदत है महक, चाहा इतना कि बस वफाए गजल में उनका नाम रहे। जी शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मोहतरमा नसीम बानो महक साहिबा जो उबली से तशरीफ लाई हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में निसाई एहसासात की खूबसूरत तर्जुमानी कर रही थी। उनकी खिदमत में मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन जब ख़वातीन अपने एहसासात की तर्जुमानी करती हैं तो उसमें हकीकतन बहुत सारे पैगाम जो है पिन्हा होते हैं। उनका जब मैं मोहतरमा नसीम बानो महक को सुन रहा था तो मेरे जहन में श्रीनगर की एक मारूफ शायरा मोहतरमा नसरीन नक्काश के मुझे दो शेर याद आ रहे थे, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़वातीन के क्या एहसासात हो सकते हैं कि अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, अब के सावन में बरसते बादलों के बावजूद, शोला ज़ारों से जली मैं बारिशों के बावजूद, शोला ज़ारों में जली मैं बारिशों के बावजूद, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयाँ, मुझसे आगे आगे चलती हैं मेरी तन्हाइयाँ, मैं हूँ तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद, मैं हूँ तन्हा दोस्तों की महफिलों के बावजूद। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरमा महक साहिबा की खिदमत में। तो आइए हज़रात इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे शायर को आपकी बेहतरीन समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक़ अदब की सरजमीन, ज़बान की सरजमीन बीजापुर से है, जो आज विजयपुर के नाम से पहचाना जाता है। जवां फ़िक्र जवां साल शायर वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं, जो बहुत ही खूबसूरत फ़िक्र के मालिक हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने शेर पेश करने का भी हुनर जानते हैं, जिन्हें अहले अदब नवाज़ खान पठान के नाम से पहचानते हैं। लिहाजा मैं नवाज़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी फ़िक्र का नतीजा पेश करने की सादत हासिल करें। पिता पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद एक गज़ल पेश जी अता कर। धन देखते हैं सब, जी तेरा मन कौन देखेगा। वाह वाह वाह। धन देखते हैं सब, तेरा मन कौन देखेगा, ऊंचे रसूख में तेरा फन कौन देखेगा। अरे वाह 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 वाह। धोखा फरेब रिश्वतो गद्दारी है जहाँ, धोखा फरेब रिश्वतो गद्दारी है जहाँ, अब ज़ाबितों पे तेरा चलन कौन देखेगा, अब ज़ाबितों पे तेरा चलन कौन देखेगा। शुक्रिया मोहतरम। अब मैं गज़ल का एक मतला और चंद अशार आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। अता करें। हमारी फितरत को जानना है, नजर ये थोड़ा बदल के देखो, हमारी फितरत को जानना है,
نظر یہ تھوڑا بدل کے دیکھو. بہت اچھے. ہماری راہیں بھی خوشنما ہے, ہماری راہیں بھی خوشنما ہے, ہمارے تم ساتھ چل کے دیکھو. ہماری فطرت وہ جاننا ہے, نظریہ تھوڑا بدل کے دیکھو. زمانے کی باتوں میں تم آ کر نگاہ ہم سے چرا نہ لینا. زمانے کی باتوں میں تم آ کر نگاہ ہم سے چرا نہ لینا. ذرا سا ہم سے نظر ملا لو, ذرا سا ہم سے نظر ملا لو, سکون سے خود سنبھل کے دیکھو. کو جان بہت اچھے, بہت نظریے تھوڑا. بہت بہت شکریہ, بہت اچھے جناب. واہ واہ واہ. تمہارے دل میں اگر محبت ذرا ذرا سی امڑ رہی ہے, بہت اچھے, بہت اچھے. تمہارے دل میں اگر محبت ذرا ذرا سی امڑ رہی ہے, تمہیں اگر عشق ہو ہی جائے, تمہیں اگر عشق ہو ہی جائے تو عاشقی میں مچل کے دیکھو. تمہاری ہی یاد ہر گھڑی ہے, تمہارا ہی ذکر ہے زباں پر, تمہاری ہی یاد ہر گھڑی ہے, تمہارا ہی ذکر ہے زباں پر. یقین آئے تو تم ذرا سا, یقین آئے تو تم ذرا سا یہ شعر میری غزل کے دیکھو. بہت اچھے, یہ شعر میری غزل کے دیکھو. مقطع عرض کرنے جا رہا ہوں. نواز کی زندگی کو دیکھو, بھری پڑی جستجو ساری. نواز کی زندگی کو دیکھو, بھری پڑی جستجو ساری. جو ٹوٹے ہمت کبھی تمہاری, جو ٹوٹے ہمت کبھی تمہاری, ہماری فطرت میں ڈھل کے دیکھو. ہماری فطرت کو جاننا ہے, نظریے تھوڑا بدل کے دیکھو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. واقعی بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی خوبصورت فکر کا نتیجہ پیش کر رہے تھے نواز خان پٹھان نواز بیجاپوری صاحب. جب یہ غزل پیش کر رہے تھے تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاعری کے بھی مدارج ہوتے ہیں. جوانی کی فکر الگ ہوتی ہے, ادھیڑ عمر کی فکر الگ ہوتی ہے, اور بڑھاپے کی فکر الگ ہوتی ہے. جیسے جیسے انسان اپنے سن کی منزلوں سے گزرتا ہے تو اس کی فکر نکھرتی جاتی ہے, اور جب آخری منزل پہ پہنچتا ہے تو بصیرت افروز خیالات کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے.
اور جوانی میں عشق اور محبت کی باتیں کرنے لگتا ہے. یہ فطری تقاضے ہیں. دل کی تنہائی کا مجھ کو خود بھی اندازہ نہیں. دل کی تنہائی کا مجھ کو خود بھی اندازہ نہیں. یہ ایک ایسا گھر ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں. یہ ایک ایسا گھر ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں. تو آئیے حضرات، بہت ہی خوبصورت انداز میں نواز بیجاپوری صاحب کے کلام کے بعد میں آپ کو ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جس کا تعلق مدھیہ پردیش کی برہان پور سے ہے، جسے باب دکن کہا جاتا ہے. باب دکن برہان پور کی ایک عجیب و غریب تاریخ ہے، جہاں شہزادہ خرم اور ممتاز محل کی محبت پروان چڑھی تھی. جب اس شہر سے کوئی شاعر تعلق رکھتا ہے تو اس کی شاعری میں عشق محبت کی باتیں لازمی ہوتی ہیں. تو آئیے جناب افضال دانش برہان پوری سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب افضال دانش برہان پوری صاحب کا استقبال کرتے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. چڑھ کر جو اترے ایسا نشہ یہ نشہ نہیں. چڑھ کر جو اترے ایسا نشہ یہ نشہ نہیں. چڑھ کر جو اترے ایسا نشہ یہ نشہ نہیں. یہ شاعری ہے یارو کوئی فلسفہ نہیں. ارے واہ 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 یہ واہ 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 شاعری واہ ہے یارو کوئی فلسفہ نہیں. واہ 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 واہ. چڑھ کر جو اترے ایسا نشہ یہ نشہ نہیں. واہ واہ واہ. چڑھ کر جو اترے ایسا نشہ یہ نشہ نہیں. واہ واہ واہ. یہ شاعری ہے یارو کوئی فلسفہ نہیں. واہ واہ واہ. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. سچ بولنے کا کل بھی تجھے حوصلہ نہ تھا. واہ واہ واہ. سچ بولنے کا کل بھی تجھے حوصلہ نہ تھا. سچ بولنے کا کل بھی تجھے حوصلہ نہ تھا. سچ بولنے کا اب بھی تجھے حوصلہ نہیں. ارے واہ 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 واہ. سچ بولنے کا اب بھی تجھے حوصلہ نہیں. سچ بولنے کا کل بھی تجھے حوصلہ نہ تھا. سچ بولنے کا کل بھی تجھے حوصلہ نہ تھا. سچ بولنے کا اب بھی تجھے حوصلہ نہیں. واہ واہ. اور ایک مطلب دو شعر اور ملاحظہ فرمائیں. یہ درد سر تیرا سر چھوڑ دے گا. یہ درد سر تیرا سر چھوڑ دے گا. یہ درد سر تیرا سر چھوڑ دے گا. جو تو دنیا کا چکر چھوڑ دے گا. جو تو دنیا کا چکر چھوڑ دے گا. یہ درد سر تیرا سر چھوڑ دے گا. جو تو دنیا کا چکر چھوڑ دے گا. اور شعر ملاحظہ فرمائیں. ارشاد. وہ ہوگا اور جنت کی بہاریں. وہ ہوگا اور جنت کی بہاریں. آزا سن کر جو بستر چھوڑ دے گا. آزا سن کر جو بستر چھوڑ دے گا. اور شعر ملاحظہ فرمائے. اسے تہذیب سکھلاؤ وگرنہ. اسے تہذیب سکھلاؤ وگرنہ. اسے تہذیب سکھلاؤ وگرنہ. یہ بچہ ہاتھ تم پر چھوڑ دے گا. ارے کیا بات ہے. ہاتھ تم پر چھوڑ دے گا. اسے تہذیب سکھلاؤ وگرنہ.
یہ بچہ ہاتھ تم پر پر چھوڑ چھوڑ دے دے گا. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں. شعر ملاحظہ فرمائے اگلا. جو بوڑھے باپ نے کی لب کشائی، جو بوڑھے باپ نے کی لب کشائی، جوان بیٹا بھی گھر چھوڑ دے گا. جوان بیٹا بھی گھر چھوڑ دے گا. جوان بیٹا بھی گھر چھوڑ دے گا. آخری شعر دوستوں ملاحظہ فرمائے. یہ تخت و تاج ہم مرتے ہیں جس پر، یہ تخت و تاج ہم مرتے ہیں جس پر، قلندر مسکرا کر چھوڑ دے گا. قلندر مسکرا کر چھوڑ دے گا. اسے دانش کلیجے سے لگا لو، اسے دانش کلیجے سے لگا لو، اسے دانش کلیجے سے لگا لو. وہ خود ہاتھوں سے خنجر چھوڑ دے گا. وہ خود ہاتھوں سے خنجر چھوڑ دے گا. چھوڑ دے گا. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب افضال دانش برہان پوری اپنا کلام پیش کر رہے تھے. ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے اپنا کلام پیش کیا.